المرء مع من احب. صحابی خوش ہو گئے، کہا سنو سنو، جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا. جی قیامت میں. اور کہو الحمدللہ. آپ بھی قرآن نے ان کے لیے خاص نہیں کیا، کہا اولئک الذین. لمبی بات مت کرواؤ، ویسے بیمار ہو. انعم اللہ، یہ سب کے سب جن کو حضور سے محبت ہے، یہ سب حضور کے ساتھ ہوئے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کو کہا یہ سب حضور کے ساتھ ہوئے. حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی بہت دلچسپ اور پرلطف بات لکھتے ہیں. میرا اپنا ذوق ہے، یا ہو سکتا ہے یہ میری اپنی عقیدت کی بات ہے. میں نے تجلی یا تو دیکھی مدینے میں، یا دوسری اگر کوئی نورانی کیفیت محسوس کی تو مجدد الفسانی کی قبر پر محسوس کی. حالانکہ میں ہندوستان پاکستان کے تمام اولیاءوں کی قبروں کی فاتحہ پڑھ کے آیا، لاہور دلی یہ وہ سب جگہ گیا، سب کی قبروں کو فاتحہ پڑھا گیا. جی لیکن نبی اکرم کے بعد جو مجھے کہیں کوئی چیز محسوس ہوئی ہے تو مجدد الفسانی سید احمد سرہندی، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے ان کو ایک دفعہ خواب میں بھی دیکھا، نہیں لاغت دبلے پتلے، چہرے پہ نور ہی نہیں. اچھا بابا، تم مسئلہ سب کے لیے حل کر دیا کہ جس کو بھی محبت ہوگی، لیکن محبت کا معیار کیا؟ پھر درس لمبا ہو جائے گا، بات رہ جائے گی. چلو کلوز کرتے ہیں موضوع. تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی کی نہ سننا. نماز کے سلسلے میں کسی سے کوئی کمپرمائز نہیں. دوست ہیں اپنی جگہ، احباب ہیں اپنی جگہ، اپنے ہیں اپنی جگہ، اقربا ہیں اپنی جگہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مجھ سے زیادہ کوئی چہیتی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور میں اس طرح ہوتی گویا کہ مجھے آپ پہچانتے ہی نہیں. تم لوگوں کی طرح نہیں. میڈم آپ ٹینشن مت لیجیے، میں گھر ہی پڑھ لوں گا نماز. ہنستے ہیں لوگ میری بات. جی وہاں پر آ کے پتہ لگتا ہے. جی کوشش کرو گے کس کا؟ ان کا خیال کرو، وہ تمہارا خیال کریں گے. چلو تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ. اب ایک مسئلہ سمجھ لو، انسان کو کس کا قرب چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے. روایت میں ہے کہ انسان سب سے زیادہ صاحب ایمان قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے سے زیادہ قریب نماز میں اللہ کے قریب ہے وہ، لیکن سجدے سے زیادہ قریب کسی کیفیت میں نہیں ہوتا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ سجدہ میں جانے سے پہلے ہم اٹھنے کا ارادہ کر لیتے. گئے مرغے کی طرح دانا چوگا اور سر اٹھایا. ارے بھائی میں دوستوں کو دیکھتا ہوں، برا مت ماننا. 3 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی. لوگ کیسے؟ میں 1 دفعہ بھی نہیں پڑھتا ہوں اور وہ سجدے سے اٹھ جاتا ہے. تو 2000 میگا واٹ کی اسپیڈ سے پڑھتا ہے کہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا، اور ہم سب سے زیادہ کم وقت کہاں گزارتے. تو قرب ملے گا. ارے بھائی چل میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی نعمت دینا، آپ کو بھی اللہ نعمت دے. کبھی دھیان میں یہ لائے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو میرے سامنے درس سن رہے ہو اور بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہو،
گوگل سے علم حاصل کر کے. سجدے میں یہ کیفیت کبھی آپ کو نصیب ہوئی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ میں اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہوں، کچھ اپنے دل کی بھی بھراس ان کو سنا دوں؟ کبھی سوچا؟ ہم تو فارمیلٹی پورا کرتے ہیں، سجدے میں گئے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اتنا شاید بھی فاسٹ نہیں کرتے لوگ، اس سے بھی فاسٹ کرتے ہیں جی. لیکن کم سے کم آج آپ بیٹھ جاؤ ادھر، بہت سارے لوگ ابھی آ کے نماز پڑھیں گے، ان کو چیک کرو کہ سجدے میں وہ کتنی دیر رہتے ہیں اور رکوع میں کتنی دیر رہتے ہیں. شاید آپ ایک دفعہ کہو گے سبحان ربی العظیم، یہ گیا رکوع میں سے نکل جائے، کھڑا ہو جائے گا. تو یہ کہتا بھی ہے سبحان ربی العظیم بھی نہیں کہتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہے زبان سے نہیں کہیں گے، کہتے مجھے دل میں کہتا ہوں. تو ایسا کر کے کل سے نوکری مت کر، آفس مت جا اور دل میں سوچ لے کہ میں آفس ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، تاکہ تمہاری باس جو ہے نا تمہاری تنخواہ ٹرانسفر کریں گے آن لائن. ارے دوستو، کبھی تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اچھا بھائی، دوسری بات، چونکہ آج آخری درس ہے، کل میں تو اس وقت رپورٹ کروں گا. سجدے میں حضرت رحمت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی. اما عائشہ کہتی ہیں کہ سجدے میں ایک دن آپ نے لمبا وقت گزارا، مجھے خطرہ ہوا میرا سرتاج مجھ سے رخصت ہو گیا. سجدے میں قریب گئی تو میں نے دیکھا آپ پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك اليك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ترجمہ کریں گے، لمبا ٹائم جی. اے اللہ، میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے دامن میں کچھ نہیں ہے، آپ ہی کی خوشی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اسلوب اعتماد اللہ کی قسم خوبصورت ہے. کیا ہے محمد آپ مل جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا ہونٹ چوم لوں جی. آپ کا، ہاں ایک قاری ہیں جی، خواب میں نبی اکرم نے ان سے کہا اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، لا تمہارے ہونٹ چوم لوں. خواب میں حضور نے ان کا ہونٹ چوما ہے، پوری زندگی ان کے ہونٹ سے خوشبو آئی. کیسے لوگ تھے جی، کیسے لوگ تھے، حضور ہی نے چوم لیا. ایک صحابی ہے سلمان فارسی، حضور نے فرمایا لوگ جنت مانگتے ہیں سلمان، الجنت تشتاق لسلمان، جنت سلمان کو مانگ رہی ہے کہ یا اللہ سلمان ہمیں دے دیجیے. بتاؤ کیسے لوگ تھے. ارے آپ سب جنت مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں. جنت مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے سلمان دے دیجیے. کیسے لوگ ہیں صاحب ایمان. تو بہرحال سب سے جامع دعا سجدے میں ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. اے اللہ حی و قیوم، اپنی رحمت کے وسیلے میرے تمام کام کو سنوار دیجیے. کتنی اچھی دعا ہے. اللہ کی قسم یہ بول ہی نبوت کے، یہ غیر نبی نہیں بولتا ایسی باتیں، نبی ہی بولتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لی فی ذریتی. اے اللہ، اے حی و قیوم، میری ذریت کو، بیٹا بیٹی، میری نسل کو سنوار دیجئے. پتا کتنی اچھی پیاری دعا ہے جی. تو سجدے میں دعا سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اب چلو ایک دو دعائیں سنو پھر دعا کر لیتے ہیں آج جی. علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ یعنی آپ اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے اور اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے کسی بے ایمان کے. جہاں چاہو، واہ واہ عثمانی، شوق سے اللہ کی عبادت کرو. کیا لکھ دیا؟ جہاں چاہو
शौक से अल्लाह की इबादत करो, उसकी बारगाह में सजदे करके बेश अज बेश कुर्ब हासिल करते रहो। जे बंदा सब हालतों से ज्यादा सजदे में अल्लाह से नजदीक होता है। जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हिदायत दे रहे हैं कि अबू जहल की बात पर कान न धरें, सजदा और नमाज में मशगूल रहें कि यही अल्लाह के करीब का रास्ता है। वाह अल्लाह, इस रास्ते पे हम सबको चला, अल्लाह हम सबको चला। जी, अबू दाऊद में अबू हुरैरा की रिवायत है कि खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रब मा यकून अल अब्द मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। सच बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब सजदे में होता है, लिहाजा कसरत से दुआ मांगो। पर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयाली में मत मांगना, वरना नमाज फासिल हो जाएगी। पश्तू में भी मत मांगना जी, वरना नमाज। चलो दूसरी हदीस में फ़इन्नहु कुमना अन युस्तजाब लकुम, सजदे की हालत में दुआ कबूल होने के लायक है। तो आपको तो सजदे में टाइम ही नहीं मिलता, तो दुआ क्या करोगे? इतना खा लेते हो कि खतरा रहता है कि कहीं पीछे से गोज न निकल जाए। गोज समझते हो? और पश्तू में पूछो पठान से जी, ये गोज इन्हीं की जबान का लफ्ज है। यानी खतरा होता है कि कहीं सजदा में लंबे रुके तो फायर हो जाएगी अंदर से, पेट से हवा, तो कैसे लंबा सजदा करोगे? हुजूर ने एक रोज सजदा किया 2.5 घंटा। जाके देख, अम्मा आयशा से पूछ कितनी देर? 2.5 घंटा। तो तुम कहोगे व्हाट इज प्रॉब्लम, हुजूर को क्या मुश्किल थी 2.5 घंटा? नहीं, यही दुआ जो मैंने पढ़ी थी ये हुजूर पढ़ रहे थे। अच्छा बाबा, तो अल्लाह ताला कभी कभी सजदे में जाओ ना, आराम से जाओ, सजदे की तस्बीह पढ़ के प्यार से, मोहब्बत से, ये तसव्वुर करो। हमारे बुजुर्गों में, अल्लाह वालों को बहुत मानता हूँ और फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ। फजल रहमान गंज मुरादाबादी, नाम सुना होगा, नक्शबंदिया सिलसिले के बड़ी ऊंची शान के अल्लाह वाले हैं। नमाज नहीं पढ़ाते थे। नमाज, किसी ने पूछा क्यों नहीं पढ़ाते नमाज? तो ठेठ अपने इलाके की उन्होंने जबान बोली कि बेटा कैसे पढ़ाऊं मैं, वो जबान नहीं बोल सकता मुझे बोलने नहीं आएगी। जब कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जब तक इसका जवाब अर्श से नहीं सुन लेता अर्रहमान रहीम नहीं पढ़ता। बता जी, और फिर क्या फरमाया? वाह वाह रे फजल रहमान, अल्लाह तेरी निस्बत बातनी कुछ हमको भी अता कर दे। अल्लाह आज दर्स खत्म होगा, दुआ भी कबूल कर। क्या फरमाया कि बंदा अल्लाह के दोनों कदमों के दरमियान सजदा करता है। बंदा दोनों कदमों के दरमियान जे सजदा करता है, कितना लुत्फ आता होगा। और सजदे में अपनी सब बात मनवा लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत के लिए मसला फंसेगा क़यामत के दिन तो क्या करेंगे? सजदा करेंगे। और देखो, आ जाओ मैं दिखाता हूं, हदीस कुदसी यहीं रखी हुई है, अगर कोई न ले गया होगा चुरा के। जी, लिखा है उसमें कि क़यामत के दिन शफाअत के लिए उम्मत की मुश्किल को हल करने के लिए जो सजदा करेंगे वो 1 हफ्ते का सजदा होगा, नो 2.5 घंटा। कितना? क़यामत के दिन 1 हफ्ता की मुद्दत की मिक़दार में हुजूर सजदा करेंगे। और जब मेराज में गए थे तो अल्लाह पाक का दीदार हुआ था, तो हमारे हजरत ने क्या किया नहीं पता, बता दिया था, भूल गए। अल्लाह पाक को देखा ना तो खुद फरमाते हुजूर, फखररतु साजिदन, मैं अल्लाह के सामने फौरन सजदे में गिर गया। क्यों? मैं क्या पेश कर सकता था रब्बुल इज्जत की जनाब में, तो मैंने अल्लाह के सामने सजदा कर दिया। तो वही इसी अल्लाह को पसंद आ गया कि मेराज में मेरा हबीब मुझे सजदा कर रहा है, तो ये सजदे वाली नमाज इसकी उम्मत को भी दे दो। है तो कभी इसलिए भी सजदा किया करो ना, तुम तो इतना फटाफट खटाखट जी, वो कराची में ये खाने की चीजें करते हैं खटाखट, वही सजदे में तुम खटाखट मार देते हो।
لگتا ہی نہیں بندہ سجدے میں کب گیا کب آ گیا. چلو اللہ ہم سب کو صحیح نماز کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پیغام ہے رسول اللہ کو کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کا. بی بی فاطمہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے, بہت خوش, اور تہجد کا وقت تھا. پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا دیکھا مجھے نہیں معلوم. تو گئے اپنی بیٹی کے پاس, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا بیٹی مانگ کیا مانگتی؟ تو آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یا رسول اللہ ایک دکان چاہیے نائف میں نا, یا اسلام آباد میں ایک بنگلہ چاہیے, یا بومبے میں نرمل پوائنٹ میں چاہیے, ہے نا. بیٹی نے کیا کہا؟ کہا ابو مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہیے, کیونکہ دنیا میں بھی آپ نے میرا گھر اپنے گھر کے ساتھ بنایا ہے. حضرت فاطمہ کا گھر میں نے خود دیکھا ہے, حضور کے روضے کے ساتھ ہی دکھتا ہے, بیچ میں دیوار ہے صرف جی. تو حضور نے یہ نہیں کہا میں دے دیتا ہوں, کہا بیٹی میرے ساتھ جنت میں میرے قریب چاہتی ہے قرب, انی بکثرت السجود, تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کر. واہ رے میرا رسول رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا دوستو نماز تو کبھی فرض نہ چھوڑو اور نفل کا بھی اہتمام کرو. آج کل نفل لوگ نہیں پڑھتے, بولتے ہیں مولوی صاحب فرضی بہت ہے. تو ایسا کرو کہ صرف گنجی اور اتنا سا چڈی پہن کے ہی نکلا کرو, کہ اتنا 3-4 کو کپڑا پہن لیا تو نے, دال روٹی سے کھا لیو, نمک روٹی سے کیا ضرورت ہے تجھے بریانی اڑانے کی جی. عجیب وقت آ گیا. میں تو دیکھتا ہوں دوستوں کو نا بہت دکھ ہوتا ہے. سلام پھیرا اور 9 اور 2 11, کون سی 11 نمبر بس گئے. چلو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. اب بھائی دوستوں بزرگوں, میں انسان ہوں, محبت سے پیار سے کبھی میں نے کچھ کہہ دیا ہو کسی کو تو مجھے معاف کر دینا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کے ساتھ لائے گا تو پھر سورہ قدر سے آگے کا درس ہوگا. اور اگر ہم چل بسے, جانا تو سبھی کو ہے, تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا. آ گیا تو ملاقات. آج دعا مانگ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن